کرنے کا گناہ ہوگا، اور ظاہر ہے کہ ہم وادی بندہ نواز میں گناہ کے لیے نہیں بلکہ نیکیاں کمانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو جب بھی کوئی آنے والا مہمان سلام کرے، آپ سلام کو سنیں اور اس کا جواب دے کر واجب پر عمل کی کوشش کیا کریں۔ اور سلام کرنے والا جب سلام کرے تو جواب بلند آواز سے دینا چاہیے، جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے، جواب گرم جوشی کے ساتھ دینا چاہیے۔ میں پھر ایک بار سلام کرتا ہوں، آپ تمام سلام کا جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل متاع الدنیا قلیل، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر پورا مجمع بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کر لیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو ماہ شعبان کی برکتوں سے بھرپور مالا مال فرما۔ مولا جب تو نے بن مانگے ہمیں شب معراج عطا کی، ہم تجھ سے مانگتے ہیں ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ شب برات اور شب قدر بھی نصیب فرما، اور موت آنے سے پہلے ہم غریبوں، ناتواں، کمزوروں کو ایک مرتبہ ماہ رمضان مدینے میں نصیب فرما۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے۔ یہ دنیا اہل دنیا کو ہنسی معلوم دیتی ہے، نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم دیتی ہے، اور یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانہ، مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم دیتی ہے۔ میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں،
میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہی ہیں، انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی شاخ گلبرگہ شریف کے 31ویں سالانہ سنی اجتماع میں وادی بندہ نواز میں موجود ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم اس محفل پاک کے سجانے والوں کا سجانا اور دور دراز سے ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ دنیا کی مال و متاع، یہ دنیا کا تمام سرمایہ، یہ بہت مختصر ہے۔ یعنی جسے ہم نے اور آپ نے بہت کچھ یا سب کچھ سمجھ رکھا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو بہت مختصر ہے، یعنی یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اور انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف اور مسلم شریف میں بارہا دنیا کی مذمت کی ہے، اور وہ لوگ جو اپنی زندگی دنیا حاصل کرنے میں، دنیا جمع کرنے میں خرچ کر دیتے ہیں، اور جو اصل زندگی اسی دنیاوی زندگی کو سمجھے بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار انہیں آگاہ کیا۔ انبیاء علیہ السلام نے انہیں بار بار اس بات سے آگاہ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں بار بار تنبیہ کی اور دنیا کی محبت سے بچنے کا حکم عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام سے ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ مجھے بتائیں، آپ نے اس دنیاوی زندگی کو کیسا پایا؟ آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کو اللہ نے 900 سال سے زیادہ کی زندگی عطا کی۔ لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی عمر 900 سال تھی، تو 900 سال آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے۔ آپ کی ٹوٹل عمر 900 سال نہیں ہے، بلکہ آپ کے تبلیغ کی عمر جو ہے 900 سال ہے۔ آپ کی ٹوٹل زندگی 900 سال سے زائد ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو اللہ کے نبی سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ایک سرائے کے ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے میں باہر نکل گیا، بس میں نے دنیا کی زندگی کو ایسا پایا۔ یعنی جیسے کوئی ایک مسافر خانہ ہو، جیسے کوئی ایک آرام گاہ ہو، کہ بس ایک دروازے سے داخل ہوا اور کچھ دیر کے بعد دوسرے دروازے سے نکل گیا، میں نے اسی کو کل دنیاوی زندگی سمجھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی سیدنا سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ نے نبوت کے ساتھ پوری دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی تھی، پوری دنیا کی بادشاہت۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ نے انسانوں کو، جنات کو، یہاں تک کہ ہوا کو بھی آپ کے تابع فرما دیا تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھتے تھے، آپ کے آگے پیچھے دائیں بائیں 1,000 انسانوں کی صفیں لگتی تھی، اور انسانوں کے پیچھے 1,000 جنات کی صفیں لگتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تھے کہ اے ہوا، آج ہمیں فلاں جگہ لے چل۔ اتنے بھاری بھرکم تخت کو، جس پر اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام موجود ہوں، جس پر 4,000 انسان، 4,000 جنات کی صفیں موجود ہوں، ہوا آسانی کے ساتھ اٹھاتی تھی اور ایک مقام سے دوسرے مقام تک بآسانی پہنچا دیتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ اسی طرح
تخت پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک آدمی زمین پر کھڑا سلیمان علیہ السلام کے تخت کو دیکھتا ہے تو وہی زمین سے تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے، کیا بادشاہت ہے، کیا طاقت ہے، کیا مال و دولت ہے، کیا اختیارات ہیں۔ جب وہ تعریف کرنے لگتا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار۔ تخت کو نیچے اتارا گیا۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام اس شخص کے قریب آتے ہیں اور قریب آ کر فرماتے ہیں کہ تو نے میرے تخت کو دیکھ کر، تو نے میری حکومت کو دیکھ کر، تو نے میرے اختیارات کو دیکھ کر میری تعریف کی، لیکن سن، یہ دنیا اور دنیا کا کل سرمایہ اور یہ دنیا کا پورا خزانہ یا دنیا کے اختیارات اور طاقت یا دنیا کی مال و متاع، ان تمام چیزوں سے کئی گنا زیادہ بہتر اگر کوئی چیز ہے تو کیا تو جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے؟ عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی، اس سے بڑھ کر بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے، اس سے بہتر بھلا کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا کی مال و متاع سے بڑھ کر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ فرماتے ایک دن یہ حکومت بھی چلی جائے گی، یہ تخت و تاج بھی مٹ جائے گا، مال و متاع بھی کل کسی اور کے پاس ہوگی، یہ دنیا کی حکومت، دنیا کی زندگی، دنیا کی طاقت فانی ہے، ایک دن یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، لیکن اللہ کا ذکر ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اپنی امت کو یہی تعلیم دی۔ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، میں نے اپنی زندگی جو جینا تھا دنیا میں جی لیا، جو کرنا تھا کر لیا، جو کمانا تھا کھانا تھا جو کرنا تھا کر لیا، اب میری خواہش یہ ہے کہ بچی کچی زندگی آپ کی صحبت میں گزار دوں تاکہ آخرت سنور سکے، تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ اب وہ شخص آپ کے ساتھ رہنے لگا۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، آپ کا وہ امتی بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہو لیا۔ سفر کرتے 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 ایک مقام پر عیسیٰ علیہ السلام رکے، آرام کے لیے وہ شخص بھی ٹھہر گیا۔ آپ نے دسترخوان بچھایا، آپ کے پاس ایک روٹی تھی، آپ نے دسترخوان پر ایک روٹی رکھ دی۔ آپ کا وہ امتی جو اپنے ساتھ چلا، وہ آپ کے ساتھ چلا تھا، وہ بھی توشہ لے کر چلا تھا، اس نے دسترخوان پر 2 روٹیاں رکھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روٹی کھا لی، اس شخص نے دوسری روٹی کھا لی، اب دسترخوان پر ایک روٹی بچی۔ عیسیٰ علیہ السلام دریا پر گئے پانی لینے کے لیے، اللہ کے نبی پانی لے کر لوٹے تو دسترخوان پر موجود روٹی غائب تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی تو نے کھائی، ایک روٹی میں نے کھائی، جو تیسری روٹی دسترخوان پر تھی وہ کہاں گئی؟ یعنی اتنا بے صبرا، اتنا بے حس، اللہ کے نبی پانی لینے گئے، انتظار بھی نہیں کیا، یہ سوچا آنے سے پہلے فوراً یہ تیسری کھا لیتا ہوں، ورنہ ان کی موجودگی میں اگر کھایا تو آدھا آدھا دینا پڑے گا، پھر شاید میرا پیٹ نہ بھر سکے۔ تیسری روٹی کھا لی اس نے فوراً۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری روٹی کہاں گئی؟ تو جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کون سی تیسری روٹی؟ آپ کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ روٹیاں تو 2 ہی تھی۔ آپ فرماتے نہیں، روٹی تو 3 تھی، ایک میں لے کر آیا تھا، 2 تو لے کر آیا تھا، میں نے دیکھا کہ تیسری روٹی تھی۔ اس نے کہا نہیں، تیسری روٹی کوئی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تھی، تو اس نے کہا پھر کہاں گئی مجھے نہیں پتا۔ میں کہتا ہوں تیسری روٹی تھی ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے پانی پیا، اٹھے، چل پڑے۔ اب جہاں سے پانی لے کر آئے تو اسی دریا کو پار کرنے کی باری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور دریا کے پانی پر ایسے چل پڑے جیسے عام انسان زمین پر چلا کرتا ہے۔ اللہ کا نام لے کر دریا کے پانی پر چل پڑے۔ جب دریا کے پانی پر چلے تو اس نے آواز دے کر کہا کہ حضور میرا کیا؟ آپ تو چلے جا رہے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا تو بھی اللہ کا نام لے اور چل پڑ۔ اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ بھی اللہ کا نام لے کر
دریا کے پانی پر زمین کی طرح چل پڑا۔ جب دونوں نے دریا پار کر لی تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، وہ رب جس نے تیرے اور میرے لیے دریا میں راستہ پیدا کیا اور ہمیں بآسانی جس نے دریا پار کرایا، بتا اس رب کی قسم تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ اللہ کے نبی کا معجزہ دیکھ کر بھی عقل کا اندھا مانا نہیں، کہتا ہے کون سی تیسری روٹی؟ میں نے کہا نا روٹیاں تو دو ہی تھی، تیسری کون سی روٹی؟ مجھے نہیں پتا۔ اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کہا، آگے چلے۔ کچھ دور جانے کے بعد ایک ہرن آپ کے قریب سے گزرا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرن کو پکڑا، ذبح کیا، آپ نے اس کی کھال کو اتارا، آپ نے اس کے گوشت کو بھوننے کے بعد آپ نے خود کھایا، اس شخص کو پیٹ بھر کر کھلایا، یعنی ہرن کو بھون کر آپ نے خود بھی کھایا، اس شخص کو بھی کھلایا، ہڈیوں کے ٹکڑے نہیں کیے۔ اب پیٹ بھر کر گوشت کھانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے ساری ہڈیوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا کم بإذن اللہ۔ اللہ کے نبی کا کہنا تھا ہرن پہلے کی طرح زندہ ہو گیا اور اٹکیلیاں کھاتا ہوا جنگل کی طرف دوڑ پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنے اس امتی سے مخاطب ہو کر کہا، قسم ہے اس رب کی جس نے ہرن کو ہمیں کھلایا اور کھلانے کے بعد دوبارہ زندگی بھی عطا کر دی، اب تو مجھے بتا وہ تیسری روٹی کہاں گئی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی آپ کون سی روٹی کی بات کر رہے ہیں؟ گھوم پھر کر ایک ہی بات ہے، وہ روٹی کہاں گئی، روٹی کہاں گئی؟ میں کہہ رہا ہوں نا تیسری روٹی تھی نہیں، روٹیاں دو ہی تھی، ایک آپ نے کھا لیا، ایک میں نے کھا لیا، تیسری روٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اب اس نے اللہ کے نبی کا یہ معجزہ بھی دیکھا، اس کے باوجود بھی ماننے کو تیار نہیں۔ شاید یہ ان میں سے رہا ہوگا جن کا عقیدہ یہ ہوتا ہے نا ہم نبی کی طرح اور نبی ہماری طرح ہوتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہوتی ہے، معاذ اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کچھ نہیں فرمایا، آپ چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد آپ جنگل میں پہنچے۔ آپ جنگل میں پہنچے تو آپ نے جنگل میں ریت کا ڈھیر اکٹھا کیا۔ ڈھیر اکٹھا کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا، توجہ ہے نا آپ کی؟ اللہ کے نبی نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد ریت کے ڈھیر پر آپ نے دم کیا۔ اللہ کے نبی کا دم کرنا تھا کہ وہ ریت کا ڈھیر سونے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ جب سونے کا بن گیا تو آپ نے اس کے 3 حصے کیے۔ آپ نے سونے کو 3 حصوں میں بانٹا اور بانٹنے کے بعد فرمایا کہ ایک حصہ میرا، دوسرا حصہ تیرا اور تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب جیسے اس آدمی نے سنا فوراً ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے حضرت مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اب تک میں آپ سے جھوٹ بول رہا تھا، دراصل بات یہ ہے کہ تیسری روٹی میں نے ہی کھایا تھا۔ تیسری روٹی، اب سونا دیکھا تو یاد آئی بات، کہتا تیسری روٹی میں نے کھایا تھا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تیسری روٹی تو نے کھایا تو یہ سونا تو لے لے، یہ سونا تو لے لے، اپنا بھی رکھ لے، یہ بھی رکھ لے، میرا بھی رکھ لے، یہ سارا سونا تو رکھ لے، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ یعنی نبی کی صحبت میں رہ کر بھی نہیں سدھرا، کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی۔ اللہ کے نبی سے کہتا دنیا چھوڑ کر آیا ہوں آخرت سنوارنے، لیکن نبی کی صحبت میں بھی آ کر دنیا ہی کی لالچ، دنیا کی محبت۔ آپ نے فرمایا سارا رکھ لے، تو میرے ساتھ رہنے کے لائق نہیں۔ یہیں سے دونوں کے راستے جدا، یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو وہیں جنگل میں چھوڑ کر چل پڑے۔ آپ ابھی کچھ دور گئے تھے، اچانک جنگل میں 2 ڈاکوؤں کا گزر ہوا، دونوں گھوڑے پہ چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک آدمی اکیلے بیٹھا ہے، اس کے سامنے سونے کا ڈھیر ہے، تو دونوں نے فوراً اپنی تلوار نکالی اور طے کر لیا کہ اس کی گردن ماریں گے اور سونا چھین لیں گے۔ اب جیسے 2 ڈاکوؤں کو قریب آتا دیکھا، فوراً وہ آدمی کھڑا ہو گیا ہاتھ جوڑ کر، کہتا ہے کہ مجھے قتل مت کرو، مجھے قتل مت کرو، میں خوشی خوشی یہ سونا تمہیں دینے کو تیار ہوں، سارا مال لے لو لیکن مجھے مارو مت۔ اب وہ دونوں گھڑ سوار آئے، تلوار اندر رکھ لی اور کہا تو بڑا سمجھدار معلوم دیتا ہے، اب تو سمجھدار ہے تو ہم بھی اتنے بدماش نہیں ہیں، اب ایک کام کرتے، تو نے خوشی خوشی سارا ہمارے حوالے کر دیا،
تو ہم بھی اتنے بدماش نہیں ہیں، پورا نہیں لیں گے، 3 حصہ کرتے ہیں، ایک تو بھی رکھ لے، چونکہ سارا تیرا ہے، ایک تو رکھ لے اور ایک ایک حصہ ہم دونوں۔ اب 3 حصے بنا دیے گئے، پھر سے اس کے حصے میں ایک حصہ آیا۔ اب تینوں بیٹھے بات کر رہے تھے، کہاں کے رہنے والے ہو، کیا کرتے ہو، یہاں کیسے آ گئے۔ اب تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے بعد دوستی ہو گئی، تھوڑا کھل گئے، تو تینوں میں سے ایک ڈاکو کہتا ہے یار بہت دیر سے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اب چلو اپنے اپنے گھر چلتے ہیں، لیکن ایک کام کرتے ہیں، گھر جانے سے پہلے تھوڑا بہت کھا پی لیتے ہیں، تم یہی تھوڑی دیر انتظار کرو، قریب میں ایک بازار ہے، میں بازار سے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنا گھوڑا لیتا ہے اور بازار جاتا ہے، بازار سے کھانے پینے کا سامان خریدا، اور خریدنے کے بعد ایک تیز زہر بھی خریدا، اور زہر خرید کر کھانے میں ملا دیا، یہ سوچ کر ملا دیا کہ زہر آلود کھانا لے جا کر اپنے دونوں دوستوں کو کھلاؤں گا، یہ دونوں زہر آلود کھانا کھا کے مر جائیں گے اور پورا سونا میرا ہو جائے گا۔ اس نے کھانے میں زہر ملا دیا اور کھانا لے کر چلا۔ اس کی غیر موجودگی میں جو یہاں 2 موجود تھے، انہوں نے پلان کیا کہ جب وہ کھانا لے کر آئے گا تو ہم دونوں دھوکے سے اس کو قتل کر دیں گے، تو قتل کر دیں گے تو ایک شیئر، ایک حصہ بچ جائے گا، اور اس کا حصہ بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ دنیا ہے، دیکھو ذرا، یہ دنیا ہے، اس کا حصہ بھی ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ اب دونوں نے فیصلہ کر لیا۔ وہ جیسے ہی کھانا لے کر پہنچا، ابھی گھوڑے سے نیچے اترا تھا کہ دونوں نے تلوار نکالی، حملہ کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کو قتل کرنے کے بعد خوش ہو گئے کہ اب اس کا حصہ بھی ہمارا ہو گیا۔ اب انہوں نے اس کا حصہ آپس میں بانٹا، اور بانٹنے کے بعد کیا کہا؟ بانٹنے کے بعد کہتے ہمارا دوست مر گیا، لیکن مرتے مرتے ایک اچھا کام کر گیا کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر گیا، چلو کھانا کھاتے ہیں اور اس کے بعد گھر چلتے ہیں۔ اب دونوں نے مزے سے وہ کھانا کھایا جس میں پہلے سے زہر ملا ہوا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر میں دونوں تڑپ تڑپ کر وہیں مر گئے، یعنی سونے کا ڈھیر جوں کا تیوں دھرا رہا، اور تینوں وہیں تڑپ کر اس کے آس پاس مر گئے۔ کئی سالوں کے بعد پھر دوبارہ اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا اسی جنگل و دریا کے قریب سے گزر ہوا، آپ کے ساتھ آپ کے حوارین بھی تھے۔ آپ جب وہاں سے گزرے تو آپ نے دیکھا سامنے سونے کا ڈھیر رکھا تھا، اس کے آس پاس تین ہڈیوں کے ڈھانچے پڑے تھے، یعنی ان تینوں کے جسموں کو جنگلی درندے، آسمان کے پرندے، سمندر کی مچھلیاں کھا چکی تھی، اور ان کی ہڈیوں کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے مخاطب ہو کر کہا، یہ دیکھو دنیا سے محبت کرنے والوں کا یہ انجام ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا جتن کرتا ہے، کتنا جھوٹ بولتا ہے، کتنا غبن کرتا ہے، کتنی وعدہ خلافی کرتا ہے، کتنی جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، کتنا لوگوں کے ساتھ دھوکہ دھڑی کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، کم ناپتا ہے، کم تولتا ہے، دنیا کی خاطر نہ جانے کیا کچھ کرتا ہے، لیکن اصل میں نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے ساتھ دنیا سے کچھ بھی لے کر نہیں جاتا، خالی ہاتھ جاتا ہے، اور جو کچھ چوری چماری کر کے کمایا ہوتا ہے وہ سب اس کے پیچھے رہ جاتا ہے۔ بتائیے یہی دنیا کی حقیقت ہے کہ نہیں؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ مجھے بتائیں، اگر کوئی باپ زندگی بھر نمازیں قضا کر کر کے مال کماتا ہے، اپنے مال سے نفع نہیں اٹھا سکتا، وہ پوری زندگی کمانے میں گزار دیا، جب کھانے کا وقت آتا ہے تو اس کو یا تو شوگر، یا تو بی پی، یا تو ہارٹ کا پرابلم، یا تو کوئی تکلیف، کینسر، زندگی بھر محنت مشقت کر کے، جھوٹ بول کر، نمازیں قضا کر کے، فراڈ کر کے، دھوکے کر کے، دن رات محنت مشقت کر کے وہ لکھپتی نہیں کروڑ پتی بن جاتا ہے، لیکن جب کھانے پینے کی باری آتی ہے تو اس قابل نہیں رہ جاتا، اور اس کے بعد اس کے زندگی بھر کمائے مال پر اس کی اولاد عیش کرتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کے مال پر عیش کرنے والی اولاد اپنے باپ کی قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنے کے لائق بھی نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ میں نے دیکھا کئی نوجوان باپ کے مرتے ہی بیٹا کروڑ پتی بن گیا، بیٹھے بٹھائے،
جتنی زمینیں باپ کی تھی وہ سب اس کی ہو گئی، جتنا انویسٹمنٹ باپ کا تھا وہ سب اس کا ہو گیا، جتنے فلیٹ باپ کے تھے سب اس کا ہو گیا، جتنا پیسہ اکاؤنٹ میں تھا سب اس کا ہو گیا، جتنا LIC پالیسی میں ڈالا تھا وہ سب اس کا ہو گیا۔ باپ اپنے پیچھے جو کچھ چھوڑ کر مرا، کمایا زندگی بھر باپ نے، لیکن باپ کے مرتے ہی جوان بیٹا بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی بن گیا، لیکن کروڑ پتی بننے والا بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ کبھی جمعرات کو جا کر اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ سکے۔ مسجد والے، محلے والے، یتیم خانے اور مدرسے والے باپ کے مرنے پر آ کر تیرے باپ کی جنت کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، وہ تیرے باپ کی قبر پر فاتحہ، تیرے باپ کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، تو مسجد مدرسے یتیم خانے والے آ کر اس مرنے والے کروڑ پتی کی جنت کے لیے دعائیں کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کا اپنا جوان بیٹا اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کر سکے۔ ابھی شب برات آنے والی ہے، آپ جانتے ہیں شب برات میں لوگ قبرستان جاتے ہیں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ پتہ ہے نا آپ کو، ہم نے کئی بیٹے دیکھے قبرستان پہنچتا ہے شب برات میں تو اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یار ابا کی قبر یہ والی ہے کہ وہ والی ہے، یاد نہیں آ رہا ہے۔ پہلے ایک پیڑ تھا یہاں پر، تو پیڑ سے پتہ چل جاتا تھا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ قبرستان والوں نے پیڑ کاٹ دیا، اب پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ابا کی قبر کون سی ہے۔ سال بھر آیا گیا نہیں، پچھلی شب برات میں آیا تھا، اس کے بعد آج، تو باپ کی قبر کا پتہ کیسے چلے گا؟ اچھا باپ کی زمین کہاں کہاں ہے اس کو برابر معلوم ہے، باپ نے کس کو قرضہ دے رکھا ہے برابر معلوم ہے، مارکیٹ سے کتنا پیسہ کس پارٹی سے آنا اس کو برابر معلوم ہے، ابا کا کتنے بینک میں اکاؤنٹ ہے اس کو برابر معلوم ہے، ابا نے کہاں کہاں فلیٹ خرید رکھا ہے، کتنا کرائے پر دے رکھا ہے اس کو برابر معلوم ہے۔ ابا کے مال و دولت کی ساری خبر اسے ہے، اور باپ کے مرنے کے بعد باپ کے قبر کا پتہ اسے نہیں معلوم، اور ہم یہ سب اس کے لیے کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا ہر انسان کے 3 ساتھی ہوتے ہیں، اور وہ 3 کون؟ میرے نبی فرماتے ہیں ایک اس کا مال ہے، دوسرا اس کی آل ہے، اور تیسرا اس کے اعمال ہیں۔ میرے آقا فرماتے جیسے ہی جسم سے روح نکل گئی سب سے پہلے ساتھی نے ساتھ چھوڑ دیا۔ اب وہ کروڑ پتی ہو، اپنے مال سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ تمنا تھی حج کرنے کی، حج فرض ہو کر 8 سال ہو گئے، لیکن اگلے سال اس سال بیٹے کی شادی ہے، اس سال بیٹی کا فائنل ہے، اس سال بیٹے کی گھر ڈیلیوری ہونے والی ہے، بیٹا اپنے پیر پر کھڑے ہو جائے، بیٹے کا ایگزام ہو جائے، بیٹی کی رخصتی ہو جائے، اسی چکر میں 8 سال پہلے حج فرض ہوا، اب تک حج ادا نہیں کیا، اچانک موت کا فرشتہ آیا اور جسم سے روح کو نکال کر لے گیا۔ اب بتائیے کروڑوں پیچھے چھوڑ کر مرا ہے، حج کر سکتا ہے؟ جس کی خاطر نہ جانے کتنے جتن کیے، جس کی خاطر نمازیں قضا کی، جس کی خاطر بھوک پیاس کی پرواہ نہ کی، جس کی خاطر رات بھر جاگتا رہا، جس کی خاطر نہ بارش کی، نہ سردی کی، نہ گرمی کی فکر کی، کما کر جو مال جمع کیا، جسم سے جیسے ہی روح جدا ہوگی سب سے پہلے یہی مال ساتھ چھوڑے گا۔ آقا فرماتے سب سے پہلے ساتھ چھوڑنے والی چیز مال ہے، اس کے بعد دوسرا فرماتے قبرستان تک آل ساتھ دے گی، قبر میں اتارنے تک، دفنانے تک آل، آپ کے بیٹے، آپ کا خاندان، آپ کے رشتہ دار، اہل و عیال، وہ قبرستان تک ساتھ دیں گے۔ لیکن فرماتے تیسرا ساتھی اعمال، یہ وہ ساتھی ہے جو قبر میں بھی آپ کے ساتھ چلا جاتا ہے، سب چھوڑ کر چلے آتے ہیں، یہ چھوڑ کر نہیں آتا، یہ قبر میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو قبر میں ساتھ جانے والا ہے ہم اس کی ذرا بھی فکر ہی نہیں کرتے، اس کی خاطر کوئی فکر نہیں، اس کے لیے کوئی محنت نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آخری بات عرض کروں، توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک کروڑ پتی آدمی جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اپنی زندگی کے آخری وقت میں
اپنے جوان بیٹے کو بلایا اور بلا کر کہتا میرے بیٹے میں تمہیں ایک وصیت کرنا چاہتا ہوں، میرے انتقال کے بعد جب میرا جنازہ تیار ہو، نماز ہو جائے اور قبر میں مجھے اتارنے کی باری آئے، قبر میں اتارنے کا وقت آئے، تو قبر میں دفن کرنے سے پہلے یہ میری وصیت لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنا دینا۔ یہ کہہ کر باپ نے ایک پرچہ حوالے کیا۔ اب چند سالوں کے بعد باپ کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز پڑھی گئی، قبر میں اتارنے کی باری آئی تو باپ کی وصیت پر عمل کرنا تھا۔ جوان بیٹے نے کہا رکو، میرے والد کا وصیت نامہ مجھے پڑھنا ہے۔ اب نکالا اس پیپر کو، اس نے سوچا کہ شاید یہ لوگ جو آئے ہیں ان میں کوئی میرے باپ کا قرض دار ہوگا، کسی سے 5 لاکھ، کسی سے 8 لاکھ، کسی سے 20 لاکھ لینے ہوں گے، اسی کو پڑھ کر سنانا ہے۔ اب اس نے چٹھی نکالی تو دیکھا کیا لکھا تھا، اس میں لکھا تھا میرے بیٹے میرے پاس جو کالے رنگ کے موزے تھے نا جسے میں اکثر پہنتا تھا، میری تمنا یہ ہے کہ مجھے قبر میں دفن کرنے سے پہلے مجھے کالے رنگ کے میرے موزے پہنا دیے جائیں، میں وہ ساکس پہن کر جانا چاہتا ہوں، میری یہ تمنا۔ اب بیٹے نے یہ اعلان کیا تو امام صاحب نے کہا کہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، کفن کے کپڑے جو ہیں اس کے سوا اور کچھ نہیں پہنایا جا سکتا، نہ گلوز، نہ ساکس، نہ اپنی طرف سے ایکسٹرا کچھ، شرعاً یہ صحیح نہیں۔ اس نے کہا باپ کی وصیت ہے، کہا باپ نے وصیت کیا تو بھی اجازت نہیں۔ لوگ مفتی صاحب کے پاس گئے، مفتی صاحب نے کہا امام صاحب نے صحیح کہا ہے، باپ کی اس وصیت پہ عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ لوگ قاضی شہر کے پاس گئے، قاضی شہر نے بھی کہا کہ باپ نے اگرچہ لکھا ہے مجھے موزے پہنا دینا لیکن موزے پہنانے کی اجازت نہیں ہے، اسے کفن کے کپڑوں میں دفن کیا جائے۔ اب آپس میں بحث شروع ہو گئی، عنقریب تھا کہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا۔ اس مرنے والے کا ایک بوڑھا دوست آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ رکو، آپس میں لڑائی جھگڑا مت کرو، میرے پاس بھی میرے دوست کا ایک وصیت نامہ ہے، میں اسے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ اب اس بوڑھے آدمی نے اپنی جیب سے چٹھی نکالا اور نکال کر کہا کہ میرے دوست نے کہا تھا کہ جب میری میت کو دفن کرنے کی نوبت آئے گی تو اس وقت ایک ایسا مسئلہ درپیش ہوگا جس کی وجہ سے آپس میں لوگ لڑنے جھگڑنے لگیں گے، اور جب ایسا فتنہ کھڑا ہو جائے تو تم میری وصیت کو پڑھ کر لوگوں کو سنانا۔ تو میں اسی موقع کے انتظار میں تھا، رکو آپس میں جھگڑے مت کرو، میں ذرا اسے پڑھ کر سناتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اب اس نے دوسری چٹھی نکالی اور نکال کر پڑھتا ہے، جانتے ہو کیا پڑھتا ہے؟ اس میں لکھا تھا میرے بیٹے میں یہ نہیں چاہتا کہ تو مجھے موزے پہنا کر قبر میں اتار، میں نہیں چاہتا کہ مجھے ساکس پہنائے جائیں، میں صرف جاتے جاتے تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مال میں اپنے پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس کی خاطر میں نے اپنی پوری جوانی قربان کر دی، میں نے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، نہ بھوک دیکھی نہ پیاس دیکھی، پوری زندگی میں نے محنت کی، تب جا کر میں نے اتنا مال جمع کیا۔ میرے بیٹے پوری زندگی بھر مال جمع کر کے میں کروڑ پتی بن گیا، لیکن جب دنیا سے جا رہا ہوں تو جاتے وقت میں اتنا محتاج ہوں، اتنا مجبور ہوں، اپنی مرضی سے 10 روپے کے موزے بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ تو میرے بیٹے تیرا باپ جو کہ کروڑ پتی تھا جب قبر میں اپنی مرضی سے 10 روپے کے موزے بھی پہن کر نہیں جا سکتا تو تجھے تو سب کچھ بیٹھے بٹھائے ملا ہے، تو بتا میرے بعد اپنے ساتھ قبر میں کیا لے کر جائے گا؟ تو نے تو کمایا بھی نہیں ہے، تو نے تو بنایا بھی نہیں ہے، تو بتا تو اپنے ساتھ کیا لے کر جائے گا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جن تمام چیزوں کو پیدا کیا، توجہ ہے نا آپ کی، میرے آقا فرماتے اللہ نے جن تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ان میں دنیا ایسی شے ہے، دنیا ایسی چیز ہے کہ جسے اللہ سب سے زیادہ ناپسند فرماتا ہے۔ اور ایک مقام پر میرے نبی نے فرمایا کہ دنیا کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کبھی دنیا کی طرف نظر رحمت نہیں فرمایا ہے، یعنی اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند کوئی چیز ہے تو دنیا ہے، اور اللہ کے بندوں کو سب سے زیادہ کوئی چیز پسند ہے تو دنیا ہے۔ ہائے دنیا،
ہائے دنیا، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہر آدمی کو امیر بننا ہے، ہر لکھ پتی کو کروڑ پتی بننا ہے، ہر کروڑ پتی کو ارب پتی خرب پتی بننا ہے۔ دنیا میں کوئی غریب رہنا نہیں چاہتا، ہر آدمی امیر سے امیر بننا چاہتا ہے، اور امیر بننے کے لیے حرام کھانا ہو، حرام کرنا ہو، فراڈ کرنا ہو، چوری کرنا ہو، غبن کرنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، ملاوٹ کرنا ہو، جو کچھ کرنا ہو ہم سب کرنے کو تیار ہیں، بس مال چاہیے، مال چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اللہ دنیا کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی ضرورت کے اعتبار سے اس دنیا میں اپنی زندگی کو گزارے۔ پہننے کے لیے کپڑے ضروری ہیں، آپ بناؤ، کھانے پینے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ضروری ہیں، آپ چار پیسے کماؤ، اپنا بھی پیٹ پالو، اپنے بیوی بچوں کے حقوق بھی ادا کرو، اپنے ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرو، لیکن دنیا جمع کرنے کے چکر میں نمازیں قضا کرنا، حرام ناجائز کا فرق نہ کرنا، حلال حرام کا فرق نہ کرنا، جوا کھیلنا، سود کے دھندے کرنا، شراب کی بھٹی چلانا، کیرم کلب چلانا، سٹے کا نمبر نکالنا، سود کے کاروبار کرنا، آپ بتائیے کیا یہ جائز ہے؟ اگر تم جمع کر کر کے کروڑ پتی ارب پتی نہیں خرب پتی بلکہ راشٹرپتی بھی بن جاؤ تو بھی یاد رکھنا جتنا بھی بنا لوگے ایک دن مر کر تمہیں قبر میں جانا ہے، اور اپنے ساتھ کچھ نہیں۔ قبر میں ماربل نہیں ہوگا، غریب آدمی مرے گا تو مٹی کی قبر، اور امیر آدمی مرے گا تو سنگمرمر لگایا جائے گا۔ ہماری قبر میں کھجور کی چٹائی، امیر مرے گا تو کیا کشمیر کا کارپیٹ ہوگا اس کے لیے؟ ہماری خاطر لکڑی کے بنگے، اس کی خاطر کیا ہوگا؟ سونے چاندی کے برگے لگائے جائیں گے۔ کیا لے کر جائے گا اپنے ساتھ؟ ہمارے یہاں بھی کوئی فین ایسی نہیں، اس کے یہاں کچھ ہوگا؟ تو میرے پیارے آقا کے پیروانوں، دنیا کی محبت سے بچو، دنیا فانی ہے، دنیا کا کل مال فانی ہے۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، رب میری توبہ قبول فرمائے، اور ہماری اس محفل پاک کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلا اعلان تو یہ ہے، اب ہمارے اعلان تو موسیٰ بھائی کرتے ہیں لیکن مجھے لا کر دے دیا گیا ہے تو میں بس 1-1.5 منٹ میں اعلان کر دیتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جی ذرا ایک بار سبحان اللہ کہہ دیں آپ۔ ابھی تو آغاز ہوا ہے، ظہر تک ٹیم امید کا پروگرام تھا، اس کے بعد اب آپ کی تربیت کا خطابات کا سلسلہ جاری ہوا، ابھی تو آغاز ہوا ہے، ایسے ٹھنڈے ٹھنڈے کام نہیں چلے گا، ذرا محبت سے پورا مجمع سبحان اللہ کہہ دیں۔ دیکھیں اس وقت کیمرہ اسٹیج کی طرف ہے، شاید آپ آن لائن دیکھنے والوں کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے، لیکن آپ کی سبحان اللہ سے پتہ چلے گا کہ وادی بندہ نواز کا پنڈال تقریباً بڑھ چکا ہے غلامان مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بلند آواز سے ذرا جو دیکھ نہیں رہے وہ سن لیں کہ یہاں وادی بندہ نواز میں بندہ نواز کے عاشق آگے، کہیں سبحان اللہ۔ یہ آواز تو بہت مشکل سے شاید اینڈ تک پہنچی ہوگی، یہ امریکہ لندن تک کیسے پہنچے گی؟ اور بلند آواز سے کہیں۔ آپ نے 2 بار سبحان اللہ کا، اللہ کو طاق عدد یعنی آڈ نمبر بہت پسند ہے، ایک بار سارے طے کر لیں اور مل کر کہیں سبحان اللہ۔ اب لوگوں کو جو آن لائن دیکھ رہے ہیں نا، پتہ چل گیا ہوگا کہ مجمع آ گیا ہے، اور پھر لوگ کہیں گے الحمدللہ وہاں تو گلبرگہ شریف میں ظہر میں ہی لوگ آ کر بیٹھ جایا کرتے ہیں الحمدللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہمارا یہ اجتماع لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی کے مرکزی آفیشیل یوٹیوب چینل جس کا نام ہے SDI چینل، سنی دعوت اسلامی کا شارٹ فارم SDI چینل لائیو ہو رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے موبائل میں یوٹیوب پر جا کر سرچ کر لیں، مل جائے تو سبسکرائب کر لیں، اور ابھی لائیو موبائل میں نظر آ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں ایک بار سبحان اللہ لکھ دیں، اور لنک کو کاپی کر کے
جو نہیں آئے ان کے ساتھ شیئر کر لیں، اپنے گھر میں بیوی کو شیئر کریں، بہن کو بھیج دیں، بیٹی کو بھیج دیں، جو نہیں آ سکی خواتین کے لیے کل تھا اجتماع، جو نہیں ہے یہاں وہ اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اجتماع میں شرکت کر سکے۔ تو ذرا لنک کو کاپی کر کے شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن ہوگا اس پر کلک کر لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سنی دعوت اسلامی کے جہاں بھی اجتماعات ہوں گے یا نئے بیانات جو بھی اپلوڈ ہوں گے، آپ کے موبائل پر آپ کو گھر بیٹھے نوٹیفیکیشن مل جائے گا اور آپ بآسانی ہر اجتماع میں شریک ہو سکیں گے۔ تو کریں گے سبسکرائب انشاءاللہ۔ آپ SDI چینل کے فیملی ممبر بنیں اور آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اپنے دوست احباب میں خوب پروموٹ بھی کریں۔ اسی طرح سنی دعوت اسلامی گلبرگہ شریف کا جو یہاں کا علاقائی شہر کا چینل ہے، ہماری برانچ کا ہیرا اسلامک چینل گلبرگہ شریف، اس پر بھی اجتماع لائیو ہو رہا ہے، تو آپ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ علاقائی طور پر جتنے پروگرامز ہوتے ہیں آپ اس کے لیے بھی اپڈیٹڈ رہیں گے، آپ اس میں بھی شرکت کر سکیں گے، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں تاریخ کو امیر سنی دعوت اسلامی گلبرگہ شریف آ رہے ہیں، فلاں تاریخ کو بلبل باغ مدینہ کا وہاں پروگرام ہونے والا ہے، فلاں تاریخ کو گلبرگہ شریف میں ٹیم امید کا پروگرام ہونے والا ہے۔ تو آپ ہیرا اسلامک چینل گلبرگہ شریف اس کو بھی سبسکرائب کر لیں، اور SDI چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں کہ انشاءاللہ۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، میرے دائیں جانب آپ کی بائیں جانب سنی دعوت اسلامی کا مکتب طیبہ موجود ہے۔ مکتب طیبہ پر سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب موجود ہے۔ کل برکات شریعت برائے خواتین لے کر گئی تھی کافی تعداد میں، یہ خواتین کے لیے ہے ہماری درسی کتاب، جس سے مبلغین مساجد میں درس دیتے ہیں، رمضان شریف میں درس ہوتا ہے۔ برکات شریعت، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جاتے جاتے مکتب طیبہ سے گھر کی عورتوں کے لیے یہ برائے خواتین یہ کتاب، اور اپنی خاطر اپنے علاقے کی مسجد کے لیے اپنے امام صاحب کو تحفے میں دینے کے لیے برکات شریعت سنی دعوت اسلامی کی درسی کتاب ضرور لیتے ہوئے جائیں۔ اسی طرح سے گھر کی خواتین کے لیے یہ ایک تحفہ ضرور لے جا کر دیں، جو نہیں آئی تھی، جو آئی تھی وہ تو لے کر گئی ہوں گی، جو نہیں آئی تھی ان کے لیے لے جائیں۔ نوری اوراد و وظائف، اکثر عورتیں جو ہیں وظائف وغیرہ پڑھتی رہتی ہیں، لوگوں سے بھی وظائف تعویذ وغیرہ مانگتی رہتی ہیں، رزق میں برکت کے لیے، بیٹی کے نصیب کو روشن کرنے کے لیے، بیٹے کے کاروبار میں ترقی کے لیے، کوئی کام نہیں بنتا تو غیبی مدد کے لیے، شوہر پر بہت قرض ہو گیا ہے قرض سے نجات کے لیے، اپنا ذاتی مکان نہیں ہے اپنے ذاتی مکان کے لیے، شادی میں بڑی رکاوٹیں آ رہی ہیں اس پریشانی سے نجات کے لیے، مختلف مواقع پر پڑھے جانے والے مختلف طرح کے فضائل کے وظائف اس کتاب میں موجود ہیں، اور یہ امیر سنی دعوت اسلامی کی لکھی کتاب ہے نوری اوراد و وظائف، آپ اسے بھی جاتے جاتے ضرور لیتے ہوئے جائیں۔ ایک خاص تحفہ آپ کے گھر میں، آپ کے علاقے کی مسجد میں ضرور ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، ماہ رمضان کیسے گزاریں، ماہ رمضان کے فضائل، ہر عشرے کے فضائل، ہر عشرے کی دعا، اسی طرح روزوں کے فضائل، روزوں کے مسائل، مکروہات، کن حالات میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے، سحری کے مسائل فضائل، افطار کے مسائل فضائل، اسی طرح جو بڑی بڑی تاریخیں اس ماہ مبارک میں آتی ہیں وہ تاریخیں اس میں موجود ہیں، زکوٰۃ کے فضائل و مسائل، صدقہ فطر کے فضائل و مسائل، یہ کتاب آپ ضرور لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ، محبت سے کہیں اللہ توفیق دے تو 10 لے جائیں، اپنے مرحوم دادا کے ایصال ثواب کے لیے اپنے محلے کی تمام مسجدوں میں رکھ دیں، اپنے علاقے میں اڑوس پڑوس میں توفتاً تقسیم کر دیں ایصال ثواب کی نیت سے۔ ہم سمجھتے ہیں قرآن کی پیٹی مسجد میں رکھیں گے تبھی ثواب ہوگا، قرآن کی پیٹیاں رکھی ہوتی ہیں، اتنی ہوتی ہیں کہ ہر پیٹی ہاتھ بھی نہیں لگتی، سال گزر جاتے لوگ پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ آپ اگر اسے لے جا کر رکھیں گے، رمضان شریف میں اکثر مسلمان مسجد میں آتے ہیں، اگر کوئی لے کر اس کے چند صفحے بھی پڑھے گا اللہ آپ کو ثواب دے گا۔ امام صاحب چند صفوں کا مطالعہ کریں گے، جمعہ میں اس کے سے بیان کریں گے، اللہ آپ کو بھی ثواب عطا کرے گا۔ تو ماہ رمضان کیسے گزاریں، یہ کتاب ہر ہاتھ میں ہونا ہی چاہیے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، یہ ایک سیٹ ہے کتابوں کا، آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ الحمدللہ اس میں ایک یہ چھوٹی سی بکلیٹ ہے، اس میں بلبل باغ مدینہ، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں
رکن شورا سنی دعوت اسلامی قاری الحاج محمد رضوان خان صاحب کی لکھی تمام نعتوں کو جمع کر دیا گیا ہے، اور وادی بندہ نواز میں پہلی بار آپ کی لکھی تمام نعتوں کو جمع کر کے شائع کیا گیا ہے۔ آپ کی لکھی تقریباً 101 نعتیں موجود ہیں، اور اس میں سے اکثر وہ نعتیں ہیں جو انہوں نے اپنے گھر کے بیڈ روم میں بیٹھ کر نہیں لکھا، بلکہ گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کر لکھا ہے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر لکھا ہے، سفر مدینہ میں، مدینہ جاتے جاتے لکھا ہے، مدینے سے آتے آتے لکھا ہے، جا رہے تھے تو عشق میں لکھا ہے، آ رہے تھے تو جدائی میں لکھا ہے۔ آپ کی لکھی 101 نعتیں اس میں جمع کر دی گئی ہیں، تو گزارش ہے کہ آج آپ یہ بھی لیتے ہوئے جائیں گے، اور یہ سب وادی بندہ نواز کا تحفہ ہوگا آپ کے ساتھ، جو سال بھر آپ کو وادی بندہ نواز کی یاد دلائے گا، اس اجتماع کی یاد۔ یہ 6 کتابوں کا سیٹ ہے، ایکچول کاسٹ اس کی تقریباً 210 روپے ہیں، لیکن 31ویں سالانہ سنی اجتماع کے موقع پر یہ 6 کتابوں کا سیٹ جو مختلف عنوانات پر ہیں، جو امیر سنی دعوت اسلامی نے لکھا ہے، حضور کے منہ مبارک، حضور کے نالین شریف، حضور کے دست مبارک، حضور کے دہنے مبارک، یہ ان مختلف چیزوں کی فضائل پر میرے امیر سنی دعوت اسلامی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر حدیثوں کو جمع کیا ہے، تو 200 روپے اس کی ایکچول قیمت ہے۔ الگ الگ اگر آپ لیں گے تو وادی بندہ نواز میں آپ کو یہ تمام کتابیں پورا سیٹ 170 روپے میں ملے گا۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ جاتے جاتے اسے بھی لے جائیں، زیادہ نہ لے سکیں، ایک سیٹ اپنے علاقے کی مسجد کے لیے تو لے سکتے ہیں نا، امام صاحب کو تحفے میں دینے کے لیے لے جائیں، لے جائیں گے انشاءاللہ، لے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ دیکھیں ہم بامبے سے لے کر آئی ہیں، اگر آپ نے نہیں لیا تو دوبارہ پھر ہمیں اٹھا کر لے جانا پڑے گا، اور اگر گلبرگہ شریف والوں نے لے لیا نا تو پھر ہمیں دوبارہ یہ سب اٹھا کر ممبئی نہیں لے جانا پڑے گا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لیں گے اور ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہماری اس محفل کو میرا کریم قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔